نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا وَأَنَا خَاتِمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا نبی بعدی ز احسان خداست، پردہ ناموس دین مصطفیٰ است، بس خدا بر ما شریعت ختم کرد، بر رسول ما رسالت ختم کرد، قوت قلب و جگر گردد نبی، از خدائے محبوب تر گردد نبی۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ الرعد کی آخری آیہ مقدسہ 43 نمبر آیہ مقدسہ اور سورہ ختم ہو رہی ہے، تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک سمجھنے، پڑھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی حق کہنے کی اور حق پر عمل پیرا ہونے کی اور حق سننے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اب اللہ تعالی وحدہ لا شریک نے اس آیہ مقدسہ میں بھی پیارے محبوب علیہ السلام کی نبوت کا ذکر فرمایا، اور وہ اس وقت نبی علیہ السلام کے دور میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہتے ہیں کافر کہتے ہیں، آج بھی کافر کہتے ہیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف عرب والوں کا رسول تھا، ہمارا نہیں۔ یہ کافر کہتے ہیں آج بھی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت بھی ہیں، رسول بھی ہیں۔ کافۃ للناس انا ارسلناک کافۃ للناس، بے شک ہم نے آپ کو تمام کائنات کے لیے بھیجا، رسول بنا کر بھیجا۔ انا ارسلناک رسولا، ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ بے شک میں تمام کائنات کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں،
مجھے میرے رب نے بھیجا تمام کائنات کی طرف رسول۔ اب کوئی اس بات کو نہ مانے تو اس کے نہ ماننے سے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کوئی کمی باقی ہو جائے گی؟ قطعاً نہیں، قطعاً نہیں۔ نبی علیہ السلام کی شان بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی۔ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، کہ بے شک اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اپنے نور کو پورا فرمانا ہے، واللہ متم تمام کرنا ہے، واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ کافر برا مانتے ہیں تو مانتے رہیں۔ اب چگڑ بندے جن کو قرآن پاک اوپر سے پڑھنا ہی نہیں آتا، وہ بھی کہتا ہے احمد عیسیٰ کا نور پھیل رہا ہے، اور چگڑا زمانے دی چگڑ، پہلے قرآن پاک پڑھنا تو سیکھ، پھر تجھے ولی ہم مان لیں گے، نبی تو ہونا نہیں، تو ورقہ اللہ نے پھاڑ دیا۔ تیرے جیسے چبڑ آدمی کو خادم حسین رضوی جو ہے نا رحمت اللہ علیہ، وہ تجھ پر ایمان لے آتا ہے، یا مولانا محمد علی جوہر صاحب، محمد علی جیلمی صاحب، انجینئر صاحب، وہ تجھ پر ایمان لے آتے، پھکی فروش، وہ ایمان لے آتے، تیری کیا بول بالا ہو جانا تھا۔ اور چوڑا انہوں نے پتہ ہے، ان کو بھی یہ معلوم ہے کہ یہ چوڑی ہے، اوپر سے دیکھ کے سیدھے سادھے الفاظ قرآن پاک کے وہ پڑھنے نہیں آتے۔ وَلَقَدْ صرفنا ہو گیا نا، صرف دور پیٹے منہ تے لکھ دی لعنت، لکھ دی لعنت، لکھ دی لعنت۔ میں اس لیے یہ بات کرتا ہوں کہ اس کے ماننے والے جنہوں نے اس کو فالو کیا ہے وہ صاف ظاہر ہے اس سے تو جہل ہے نا۔ میں اکثر کہتا ہوں جو مجھ سے کم پڑھا لکھا ہوگا نا، وہ میری بات کو فالو کرے گا، میرے برابر کا بھی بعض دفعہ سن کے کہے گا کھچے مار دے، امید ہے ایسا کہے گا نہیں، لیکن کہہ سکتا ہے۔ اور اوپر سے جو میرے سے سینئر ہیں، جو میرے اساتذہ ہیں، وہ سن کے ہنستے ہوئے، ہاں، کیونکہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایسی غلطی رہ جاتی ہے جس کی طرف خیال نہیں جاتا۔ مثلا میں کہا اپنی غلطی بتا دیتا ہوں، میں نے کہا نفی جاہد بلان، اور یہ لفظ میں نے غلط بولا ہے، بعد میں مجھے پتا تو چل گیا ابھی یہ لفظ غلط بولا گیا۔ اب صاحب ظاہر ہے عام بندہ تو اس چیز کو سمجھتا ہی نہیں، اس نے تو کہنا کہ مفتی صاحب نے یہ صحیح کہا ہے، نفی جاہد بلان ہوگا، حالانکہ وہ ایسے نہیں ہے، وہ نفی تاکید بلان، ایک ہوتا ہے نفی جاہد بلم، وہ بلم ہے، لام زبر میم لم۔ اب لم اور لن میں بڑا فرق ہے، وہ ہے نفی تاکید بلن، لفظ لام زبر نون لن، یہ لن مضارع پہ آ جائے پانچ جگہ پہ پیش ختم کر کے زبر لگا دیتا ہے، جیسے لن یفعلا، لن ینصرا، اور سات جگہ پہ نون اعرابی اڑا دیتا ہے، جو مضارع کے اندر 7 جگہ پہ ہے، مثلا لن یفعلانی، لن ہے نا، لن یفعلانی، لن یفعلانی، لن یفعلو، لن یفعلانی، آگے لانی کے آگے جو نون زد نہیں ہے، مکسور نون ہے نا، وہ نون اعرابی ہے، نون اعرابی ختم ہو گیا، لن یفعلا۔ اسی طرح آگے یفعلونا، اوپر لن لفظ لگایا تو بن گیا لن یفعلو، نون اعرابی گر گیا۔
7 جگہ سے نون اعرابی گرا دیتا ہے، اور مضارع کے معنی کو تاکید کے معنی سے بدل دیتا ہے۔ تاکیدن، یہ کہا ہرگز ہرگز تو نہ کر، ہرگز ہرگز وہ نہ کرے، ہرگز ہرگز وہ دونوں نہ کریں، ہرگز ہرگز وہ سب نہ کریں، تاکیدی معنی کے ساتھ، ہرگز تم نہیں کر سکتے، لن یفعل، ہرگز وہ نہیں کر سکتا، لن یفعل، وہ دونوں ہرگز ایسا کام نہیں کر سکتے، مجھے یقین ہے کہ وہ ہرگز ایسا کام نہیں کر سکتے۔ اب اس کو تاکیدی معنوں میں، مضارع کا متقیدی معنی، اور جہد بلم وہ بھی تھوڑا سا اسی طرح ہے کہ لیکن وہ 5 جگہ پہ جزم کر دے گا۔ لم یفعل، لم یفعل، لم تفعل، لن تفعل، لن افعل، لن نفعل۔ پہلا لن یفعل، اگر لن تفعل، لم یفعل، لم تفعل، لم تفعل، لم افعل، لم نفعل۔ اب لم نے کیا کیا اس کا کہ جہاں پر زبر تھی تاکید بلان میں، اس کو لگانے سے زبر آ گئی تھی مضارع پہ، اس نے زبر ختم کر دی، جزم لگا دی۔ یہ لم کا عمل ہے، نفی جاہد بلم کا، یہ لم کا عمل ہے، اور یہ بھی 7 جگہ نون اعرابی کو اڑا دیتے ہیں، نون اڑا دیتا ہے۔ یہ لم لن کے ساتھ تھوڑا تھوڑا مل گیا، لیکن تو زیادہ ڈیفرنٹ اور مختلف معنی ہے وہ یہ ہے کہ یہ مضارع کو ماضی کے ساتھ ماضی میں بدل دیتا ہے۔ لم جب مضارع پہ آئے، تشریف لائے، لگ جائے، تو پھر کیا کرتا ہے لم مضارع کو، فعل مستقبل کو، فعل حال کو بدل کر فعل ماضی سے اس کا کنٹیکٹ پیدا کر دیتا ہے۔ لم یفعل، نہیں کیا اس ایک آدمی نے، ماضی، نہیں کیا اس ایک آدمی نے۔ لن تفعل، تم نے نہیں کیا، ماضی کسی کے ساتھ، تم نے نہیں کیا۔ لم یفعلان، اس کو کہ لم یفعلا، نون اعرابی ختم ہو گیا، اس کا معنی بن گیا کہ ہرگز ان دونوں نے نہیں کیا، ان دونوں نے۔ لم یفعلو، نہیں کیا ان تینوں نے، یا 4 نے یا 5 نے، اب جمع آ گئے۔ اب لم نے کیا سب سے مین جو مسئلہ کیا کیا کہ مضارع کو ماضی سے تغیر اور تبدل میں، جیسے پاکستان کی تبدیلی ہو جاتی ہے نا، پاکستان تبدیلی آئے گی پاکستان میں، وہ آ گئی، اور لم نے آ کر ماضی میں کر دیا۔ مستقبل میں تو ہم جان ہی نہیں رہے، پیچھے دھکیل دیتے، بنانا ذرا ناخن کے روش لو۔ چلو اللہ تعالیٰ پاکستان کو ہمیشہ سلامت رکھے، تا قیامت رکھے۔ ہم پاکستان میں آسانی سے، سہولت سے اللہ کی بارگاہ میں جھک کر نماز تو پڑھ لیتے ہیں، وہ ہمارے ہندوستانی بھائی، ان پہ کیا کیا ظلم بیت رہے، ہماری بہنیں، ان کے ساتھ ریپ کیا، کافر شرماتا نہیں؟ جس نے اپنی ماں بہن کو ننگا کر دیا، دوسرے کا اسے کیا احساس ہوگا؟ اللہ تعالیٰ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہدایت عطا فرمائے، اور مسلمانوں کو ہر جگہ جہاں بھی رہتے ہیں اللہ عروج عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو تمام فتنوں سے محفوظ فرمائے، آمین۔ تو جہل اجڈ، پرلے درجے کے جہل، جن کو اوپر سے دیکھ کے قرآن نہیں پڑھنا تھا، اس دور میں وہ بھی نبی ہیں، وہ بھی نبی بنے،
کہیں تو اللہ تعالیٰ کے خلاف بھونکیں گے، کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف زبان درازی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا کہ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافر لوگ کہتے ہیں محبوب، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کہتے ہیں کافر لوگ، یقولو بعد نصرہ ینصرو، جس سے قل بنتا ہے، قل دو حرف ہے، اس کے آگے پیچھے سے ایک آگے یا پیچھے سے ابتدا میں، ایک ابتدا میں اور ایک آخر میں، آخر کے درمیان، آخر سے پہلے کا لفظ ملائیں تو بنتا ہے، کیا بنتا ہے؟ یا لگایا آگے کاف ہے، وہ تو اپنی جگہ پہ کھڑا ہے۔ اصل مطلب کیا بنتا ہے؟ یا قولو، حمزہ گر جاتا ہے، یا قولو، یک بولو بھی لفظ ہے، یک بولو، واقع پیش آ گیا، یان سورو، یک بولو، یک بولو، یا مضارع کی علامت ہے اور واو کو پیش باب ناصرہ ینصرو، یک بولو، جس سے آسانی کے لیے اللہ نے فرمایا یقول، واو کو ساکن کر دو، باقی یک بولو، واو کی زوا کی حرکت پیش جو ہے وہ ما قبل کو دے دو، ما قبل صحیح ہے، اور عین کلمہ حروف واول ہے، حروف واول ہے، اور واو کیا ہے؟ حروف علت ہے، حروف علت ہے۔ چلو بات یہ ذہن میں تھوڑا رکھنا، کبھی پھر انشاءاللہ بتائیں گے گرامر کا سلسلہ۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، کہتے ہیں کافر لوگ، کہتے ہیں کافر لوگ کہ اللہ کا نبی ہمارے لیے نبی نہیں ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہتے ہیں کافر لوگ کہ اللہ کا نبی ہمارا نبی نہیں ہے، بلکہ یوں کہتے ہیں لست مرسلا، اے محبوب آپ کو کہتے ہیں، آپ کے خلاف بھونکتے ہیں، کہتے ہیں تم نبی نہیں، تم مرسل ہی نہیں، تم مرسل ہی نہیں۔ قل، کہہ دو محبوب، اگر یہ بھونکتے ہیں تو بھونکتے رہیں، ان کے سامنے کہہ دو، قل کفا باللہ، قل کفا باللہ، قل کفا باللہ شہیدہ، کہہ دو محبوب، کہہ دو محبوب، کہہ دو محبوب۔ سبحان اللہ، کیا پیار ہے، کیا ولولے ہیں، کیا چاہت ہے کہ عرش پہ خود بلا کے محبوب کو زیارت اپنی بھی کرائی اور محبوب کی زیارت کی بھی۔ واہ محبوب، واہ آقا علیہ السلام کی ذات، تیری ذات پہ قربان، لاکھوں جہان قربان، خانہ کعبہ قربان، دنیا کائنات کی ساری زمین قربان، یہ نبی علیہ السلام کی شان۔ واہ سبحان اللہ۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، کافر کہتے ہیں کہ تم مانا رسول نہیں ہے، تو رسول نہیں ہے، تو رسول نہیں ہے، یہ کافر کہتے ہیں۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، تو رسول نہیں ہے۔ پھر محبوب کو پھر تسلی و تشفی، تسلی و تشفی، یہ تو اللہ کے رسول نے ہم پر شفقت فرمائی، لیکن اللہ تعالیٰ
وحدہ لا شریک، خود ان کو تسلیاں دیتا ہے۔ محبوب گھبرانا نہیں، ڈٹ کے رہنا ہے، جس طرح آج کل کہتے ہیں نا گھبرانا نہیں لڑنا ہے، بچے جمہورے گھبرانا نہیں لڑنا ہے۔ کرونا آئی ہے نا تو سب ہم بچے جمہورے ہی ہیں نا، لڑنا ہے، کرونا سے لڑنا ہے، بچے جمہورے کرونا سے لڑنے ہیں۔ ادھر ادھر کیا، ادھر کرونا کیا کرنا ہے، لڑنا ہے، لڑنا ہے۔ یہ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی ایک امتی کا بھی، قارون کا بھی ذکر ہے۔ جب اسے خرچ لگ گئی نا ایسی، تو وہ کہتا تھا اپنے تابوت میں، مجھے ہاتھ نہ لگانا، مجھے ہاتھ نہ لگانا، مجھے ہاتھ نہ لگانا۔ بنی اسرائیل میں ایک بندے کو کرونا ہوا تھا، پاکستان میں اور دنیا کے اور ممالک میں کرونا کے ڈھیر ہی لا رہی تھے، کرونا نے ڈھیر لا دیے۔ اور جو عورتیں نقاب نہیں پہنتی تھیں ان کو نقاب بھی پہننا پڑا۔ اب ڈیزائن دیکھتی ہیں، بات دیکھتی ہیں، نقاب میرے بچے اپنا میرے کپڑوں سے میچ کرتا ہے کہ نہیں؟ پھر جو نقاب وہ نقاب میچ کر جائے اس کو خرید لے۔ چلو نقاب تو کرنے لگ پڑی کرونا کے ڈر سے صحیح۔ کرونا بیماری ایسی ہے، بڑوں بڑوں کے چھکے چھڑا رہی ہے، اور ان کے چھکے چھوٹے ہیں تو پھر جا کے نقاب لیا۔ چلو اللہ اور زیادہ حیا عطا فرمائے۔ کافر کہتے ہیں کہ محبوب تو رسول نہیں، تو نبی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تشفی عطا فرمائی، تسلی دی، اور اللہ نے اپنی محبت کا اظہار فرمایا۔ قل کفا باللہ شہیدا، محبوب سب کو کہہ دو، تم مانو نہ مانو مجھے میرا رب بھی کافی ہے، اور میرا رب بھی گواہ ہے کہ میں نے اپنا تبلیغ کا حق ادا کر دیا۔ ان کو راہ راست پہ لانا تو میرا کام تھا، اور ان کو گامزن کرنا یا اللہ تیرا کام ہے، تیرا کام ہے۔ قل کفا باللہ شہیدا، نہیں کوئی مانتا تو نہ مانے، تیرے لیے تیرا رب بھی کافی ہے، تیرے لیے تیرا رب بھی کافی ہے۔ بینی و بینکم، تمہارے درمیان اور ان کے درمیان کوئی معاملہ لین دین کا ہوا تو وہ بھی لکھ لکھوا لو۔ من اللہ من ولی ولا واق، شہیدہ۔ ومن عنده علم الکتاب، اور اس کے علاوہ بھی یعنی رب تعالیٰ وحدہ لا شریک کے پاس بھی علم ہے کتاب کا، قرآن مجید کا۔ اس کو کتاب سے مراد قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید کا علم اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کے پاس ہے، اور پھر وہ اپنے قرآن پاک کو سمجھانے کے لیے کہتا ہے کہ میں نے اس کو آسان کر دیا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، حل من مدکر، حل من مداخر۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے بڑے پیارے پیرائے میں فرمایا کہ تم اپنے علم پہ، علوم پہ غرور نہ کر بیٹھنا۔ غرور کا سر نیچا، تکبر کا سر ذلت و خواری کا باعث بنتا ہے۔ تکبر نہ کرو، تدبر سے کام لو، سوچ بچار سے کام لو۔
تعالیٰ وحدہ لا شریک نے کیا فرمایا؟ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے اور کتاب بھی، کس نے کتاب پاک سے مراد جو لیا قرآن مجید لیا ہے، لیکن لوح محفوظ پہ اور بھی کتاب لکھی جا چکی ہے جو قرآن پاک کے عین مطابق ہے، اور فرشتوں کو اوپر ہی اڑا لیا گیا۔ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس شہیدا بینی و بینکم، میں گواہ ہوں، رب نے فرمایا کہ میں بھی گواہ بن جاتا ہوں، مجھے گواہ بناؤ۔ قل کفا باللہ شہیدا، میرا رب بھی گواہی دینے کے لیے کافی ہے۔ بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان رب تعالیٰ ہی فیصلہ فرمائے گا کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، کون اپنا بوتلوں کو کھینچ کر لایا ہے اور کون نہیں لایا۔ پانی پینے کے لیے اگر پیاس لگتی ہے نا، بوتل کو کھینچا جاتا ہے، لایا جاتا ہے، پانی پیاس بجھا لے۔ تو قرآن پاک بھی ایک سمندر کی طرح ہے، ایک دریا کی طرح ہے، پیاسا ہی گوتے لگا کر صحیح مفہوم اور ترجمہ نکالتا ہے جس کو پیاس لگی ہوئی، اور سننے والے کی بعض دفعہ اس پیاس کی وجہ سے سننے والے کی پیاس بھی اللہ تعالیٰ دور فرما دیتا ہے۔ اور کئی میں نے دیکھے ہیں کہ سن سنا کر بڑے اچھے عالم ہیں، اور حدیثیں بھی زبانی یاد، کیونکہ سنا کی حدیثیں بھی یاد۔ اور مسلمان تو سونا بند کر، پھر تو ہے یہ بات ہے نا، جاگنا ہے تو جاگ لے، سایہ افلاک کے نیچے، جاگنا ہے تو جاگ لے، سایہ افلاک کے نیچے حشر تک سوتا رہے گا، قبر کی خاک کے نیچے۔ اب یہ جاگنا دنیا کا جاگنا ہے، اور اس دنیا میں رہ کر ہی کچھ نہ کچھ بن کے جانا ہے، کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ کہ ہاں حاضری تو لگوانی ہے نا، تو حاضری لگوانے والے کے پاس سبق پڑھو نہ پڑھے، کم از کم بستہ تو مکمل ہونا، یہ میرا قاعدہ بھی ہے، یہ میری پٹی بھی ہے، یہ میری سلیٹ بھی ہے، یہ میری کاپی بھی ہے، یہ میری ٹافی بھی ہے۔ اب جب آدمی جاتا ہے تو اپنا سارا انتظام کر کے جاتا ہے، کافی ٹافی نہ ہو تو بچہ اسکول ہی نہیں جاتا، لہٰذا پہلے وہ رکھنی پڑتی ہے، کیونکہ وہ ضرورت ہے، بچہ اس کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے کہ چلو اسکول جاتے ہیں۔ یا پھر اساتذہ کرام ہوتے ہیں، وہ کوئی نہ کوئی شے جیب سے لے کے دیتی ہیں، تو ان کا جیب سے لے دینا یہ ان کی شفقت ہے، لیکن والدین کو چاہیے کہ وہ 50-60 روپے دے دیا ہفتے کے بعد، اس طرح اساتذہ کوئی نہ کوئی چیز ان کو کھلاتے پلاتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بچوں پر شفقت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جھوٹے ملعون مردودوں پر لعنت بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ مرتد کی سزا قتل ہے، گردن مار دو۔ جتنے بھی گستاخان رسول ہیں ان کے لیے یہی حکم ہے کہ تمہارے خلاف، رسول اللہ کے خلاف، اللہ کے خلاف کوئی حق بات کو چھپاتا ہے، حق بات نہیں کرنے دیتا، تو وہ ظالم ہے، اور اس ظالم سے لڑنے کا بھی حکم ہے، ورنہ تم صبر کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا بھی اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت الفت سیرت صورت اپنانے کی توفیق عطا فرما، مکمل طور پہ پوری طرح دین میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ تعالی فی الدارین واسع الجزاء وما علینا الا